السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور اس کے فضل و رحمت سے آج سورہ الضحیٰ آیہ نمبر 8 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 8۔ وَوَجَدَكَ، اور پایا تجھ کو، عائلاً، مفلس، فَأَغْنَىٰ، تو اس نے غنی کر دیا، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں اب تیسری نعمت کا، تیسرے احسان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا مسئلہ سامنے آیا تو سب دائیوں نے آپ کی رضاعت سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ آپ یتیم ہیں، والد موجود نہیں ہیں، گھرانہ بھی اتنا مالدار نہیں ہے، تو یہاں سے کیا ملے گا؟ آخر یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کو اس لیے قبول کر لیا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ انہیں ملا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سمجھ کر آپ کو قبول کیا کہ کچھ ہونا بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب خود عیالدار اور مفلس تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قیرات کی مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرائیں تھیں، اور جو معاوضہ ملتا تھا وہ ابو طالب کے حوالے کر دیتے تھے۔ ذرا بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے تجارتی سفروں میں حصہ لینے لگے۔ حسن معاملت کی بنا پر انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور دیانت کا چرچا ہو گیا۔ اب مکہ کی ایک بیوہ اور مالدار خاتون، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مداربت کی بنا پر اچھی خاصی رقم دے دی۔ واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زید بن حارثہ نے، جو شریک سفر تھے، آپ کی امانت کی، دیانت کی انتہائی تعریف کی، جس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کی پیشکش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ خاتون مالدار بھی تھیں، حسین بھی تھیں، لہٰذا معززین مکہ کی طرف سے ان کو کئی بار نکاح کے پیغام آئے، لیکن آپ سب کو رد کرتی رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 25 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 40 سال کی حضرت خدیجہ تھیں۔ تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نکاح کے بعد
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و دولت غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تو تجارت کی، مگر جلد ہی یہ سارا مال اللہ کی راہ میں محتاجوں، بیواؤں، بے روزگاروں اور ضرورت مندوں کو دے دیا، کیونکہ آپ طبعاً امیری کی بجائے فقر کو پسند کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کو فروغ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور ذہانت، قابلیت کا بہت بڑا حصہ تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر، بحرین اور یمن وغیرہ کی غنیمتوں اور خراج کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ مالی غنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا قلبی غنا بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ خرچ کرتے تھے جیسے آپ کو فقر کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ اور اسکالرز کے نزدیک غنا کی سب سے بہترین قسم یہی ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود انسان فقر کو ترجیح دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنائم میں 5واں حصہ مقرر کر دیا اور اموال فے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں دے دیے۔ مگر اتنے مال و دولت اور حکومت کے باوجود آپ سارا مال و دولت تقسیم کر دیتے تھے اور بقدر اپنی گھریلو ضرورتوں کے رکھ لیتے تھے اور ساری زندگی دولت پر فقر کو ترجیح دی۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ کی ابتدائی مفلسی اور اس کے بعد آپ کے اسی قسم کے غنا کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر میں صابر اور غنا میں شاکر رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات مبارکہ کا بہترین فہم اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ لاسٹ 3 آیات میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے 3 احسانات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آگے کی جو 3 آیات ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیا مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایت دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔